بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک۔ عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے عہد بنو امیہ۔ یہ دو حکومتوں کے متعلق چیپٹر ہے، دونوں کے زوال کے متعلق بات ہوگی اور ان کے جو حکمران تھے کچھ ان کے متعلق بات ہوگی۔ بنو امیہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ لیکچر نمبر ہمارا 8 ہے۔ اس میں کچھ ٹاپک میں نے چھوڑ دیے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ بہرحال جو معروف سوال تھے میں انہی پر آتا ہوں۔ عہد بنو امیہ، خلافت راشدہ کے بعد خاندان بنو امیہ کی حکومت آئی۔ یہ دو قبیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، بنو امیہ اور بنی ہاشم۔ شروع میں ان دونوں کی خواہش تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں۔ یہ معاملات چلتے رہے۔ بنو امیہ کے جو رشتہ داری میں معاملات تھے، وہ سب سے بڑا جو انسان تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کے لیے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک مین شخصیت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، ان کا تعلق بھی بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ اور پھر یہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں۔ یہ خاندان اسی حصے سے چلتا آ رہا تھا۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ مقرر ہوئے۔ وہ بڑے حلیم انسان تھے، بہت تقوی والے پرہیزگار تھے۔ چونکہ مسلمانوں میں کچھ معاملات اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگیں ہوئیں، تو پھر جنگ کا ماحول بن گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے مابین۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، امن پسند انسان تھے۔ تو انہوں نے صلح کر لی اور امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے الگ ہو گئے۔ امیر معاویہ نے سن 41 ہجری میں سارے عالم اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس وقت ان کے مقابل میں کوئی نہیں تھا۔ بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ وہ بڑے ایک تجربہ کار افسر تھے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی تھیں۔ جنگ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کے دور میں کابل، کلات، مکران اور قندھار فتح ہوئے۔ امیر معاویہ کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی۔ ایک اور مارکہ تھا ان کے دور کا، قسطنطنیہ پر حملہ ہوا۔ یہ ایک تاریخی جنگ تھی۔ سن 49 ہجری میں امیر معاویہ نے بڑے اہتمام سے ایک فوج کا اہتمام فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی وہ خوشخبری بھی سنائی قسطنطنیہ کے فاتحین کے لیے۔ اس لیے بہت بڑا اس مارکے میں ممتاز صحابہ شامل ہوئے۔ ان صحابہ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ شامل ہوئے۔ ابو ایوب انصاری تو اسی مہم کے دوران انتقال فرما گئے، اور قسطنطنیہ کی فصیح کے نیچے آپ کی قبر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظام خلافت اور کارنامے، بے شک یہ موروثی سیاست یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن انہوں کے کارنامے بھی ان گنت ہیں۔ وہ ایک مدبر آدمی تھے، سلجھے ہوئے انسان تھے،
اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، انہوں نے خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کرتے ہوئے سارے کام تو اس کے مطابق نہیں کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ مشیر اچھے رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی کام مشیروں کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ صوبے اور ان کا جو نظام تھا وہ بڑے بہترین طریقے سے چلاتے تھے۔ فوج کا محکمہ اس کو بڑی ترقی دی، بحری فوج کا انتظام کیا، نہریں کھدوائیں، لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی اور زراعت کے اندر بڑی ترقی ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا۔ نہروں کے علاوہ پہاڑوں کی گھاٹیوں پر بند بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا گیا۔ مذہبی طور پر بھی ان کی بے شمار خدمات ہیں، قیام عدل کے اوپر، اور پھر امہات المؤمنین کی خدمات بہت زیادہ وہ کرتے تھے۔ 78 سال کی عمر پائی اور ایک بہترین زندگی گزار کر وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بنو امیہ کے یہ پہلے حاکم تھے۔ اس کے بعد ایک اور حاکم جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، بنو امیہ کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور اموی خلیفہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، باپ کا نام عبدالعزیز تھا، آپ کی والدہ ام عاصم حضرت عمر کی پوتی تھی، اس لیے آپ کی رگوں میں فاروقی خون گردش کرتا تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز شاہی خاندان کے رکن تھے، 21 سال تک مصر کے حاکم رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو تربیت ہوئی وہ ایک شاہی انداز میں ہوئی۔ خوش لباس نفاست کا یہ عالم تھا کہ جس لباس پر ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی پھر وہ کبھی نہیں پہنتے تھے۔ خوشبو کے اتنے بڑے شوق رکھتے تھے کہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور خوشبو لگانے والے تھے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک ہسٹری میں پڑھا ہے کہ اتنی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد کافی ٹائم 20-25 منٹ تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے عمر ابن عبدالعزیز گزرے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو خلافت ملی، سلمان نے جس طرح ان کی خلافت کی وصیت کی اس طرح آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ خلافت کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی اور تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی حضرت ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ کی زندگی اختیار کر لی، یعنی فقیری والی زندگی اختیار کر لی۔ سارے اختیارات جو کہ خلیفے کے پاس ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھا، اسلام کے مطابق آ گئے اور اصطلاحات کے اوپر پوری توجہ دے دی۔ اپنے لیے ایک لباس مقرر کر لیا، احتساب اپنے گھر سے شروع کیا، اپنی بیوی سے بولے یہ سارا مال باہر نکال دو، تیرے باپ نے حرام کی کمائی کا جہیز دیا تھا۔ تو بیوی بھی بڑی سلجھی ہوئی، نیک، دانا، عقل مند، نیک اور صالح تھی، اس نے اپنے خاوند کی بات کو تسلیم فرمایا۔ آپ نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہی خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، خطرناک مشن کو دعوت دے دی آپ نے۔ غزہ جو مال لوگوں کا ہڑپ ہو چکا تھا، غصب شدہ جو مال تھا اور جائیدادیں تھیں وہ واپسی کر دی آپ نے۔ شاہی خاندان کے ارکان نے اپنی جاگیریں بنائی ہوئی تھیں، ساری کی ساری جاگیریں واپس لے لی گئی اور دو ٹوک الفاظ میں ان کو سمجھا دیا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، اب وہی ہوگا جو میں کروں گا اور میں غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فدق کے باغ کا فیصلہ، بیت المال کی اصلاح، مصارف میں اصلاح، ذمیوں کے حقوق،
یہ زبردست انداز میں کام کیے، بیت المال بھر گئے، پیسہ رکھنے کی جگہ ملتی نہیں تھی، اتنا پیسہ آوا، ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی، نیک معاشرہ تشکیل پایا۔ جب دو آدمی آپس میں ملتے علیحدہ صلاح کے بعد وہ پھر اس طرح آغاز کرتے اپنے کلام کا، آج آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے لوگوں پر احسان کیا ہے، لوگوں کا تکلم بدل گیا، خیالات بدل گئے، انداز بدل گئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سیاسی لحاظ سے جو خدمات انجام دی، عدل اس قدر تھا کہ اس کی مثال اس کے بعد پھر ملتی نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا اور ایک بکری ایک گھاٹ سے اکٹھے پانی پیتے تھے، اور کسی بھیڑیے کو یہ جرت نہ ہوتی تھی وہ کسی بکری کو کھا جائے۔ آپ اندازہ کریں اگر جانوروں میں اتنا عدل تھا، انصاف تھا، تو پھر انسانوں میں کتنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، 2 سال کے عرصے پر محیط ہے، لیکن خوبصورت سلجھا ہوا دور تھا، انتہائی طور پر وہ خلفائے راشدین کے عین مطابق تھا۔ مذہبی لحاظ سے بھی آپ کا بڑا کارنامہ ہے، آپ نے شریعت کی تجدید کی، بدعات کو ختم کیا، حدیث کے اوپر بڑا کام کیا، سارا کام محدثین کے سپرداری کر دیا گیا، اور خصوصی طور پر یہ وصیت فرمائی کہ احادیث کے اوپر کام کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، رجب سن 101 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، اور مدت خلافت 2 سال 5 ماہ تھی۔ اموی خاندان میں کچھ ادبی اور علمی ترقی بھی ہوئی، تحقیق و ترجمے کے اوپر کام ہوا، تاریخ کے اوپر کام ہوا، فقہ کے اوپر، فلسفہ و طب، صرف و نحو، کیمیائی یعنی کیمسٹری کے اوپر کام ہوا، قرات کے اوپر کام ہوا، تفسیر کے اوپر، خطابت کے اوپر، تدوین حدیث کے اوپر، تعلیم کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ میں نے یہ کچھ چیزوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میں اب اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں، بنو امیہ کے زوال کے اسباب۔ اتنا کچھ ہوا تعلیم کے اوپر، جیسا میں نے پچھلے نام لیے ہیں، سائنس کے اوپر، تاریخ کے اوپر، فلسفہ ادب کے اوپر سارے کام ہوئے۔ 90 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی، آخر کار زوال آ گیا۔ تو آخر کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ بنو امیہ کا اتنا روشن دور، ترقی والا دور وہ ختم ہو گیا؟ آخر اس کی کچھ وجوہات تو ہوں گی نا۔ فرسٹ آف آل، حکمران طبقہ کی نااہلی۔ بنو امیہ کے کچھ حاکم نیک گزرے، بنو امیہ کے امیر معاویہ، عبد المالک، ولید اول، ہشام، عمر ابن عبدالعزیز، یہ بیدار حاکم تھے، ان کو بیدار حاکم کہتے ہیں، ہر لحاظ سے ایکٹیو حکمران تھے۔ ان کے بعد جو آنے والے حکمران آئے وہ سلطنت کو سنبھال نہ سکے۔ سپین، افریقہ، ترکستان، سندھ، عراق، شام، بحیرہ روم، یہ سارے علاقے فتح ہوئے، تو سیاست بڑی وسیع تھی، حکومت بڑے طول عرض ایریا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو بنو امیہ کے بعد کے آنے والے حکمران وہ شباب و کباب، عیش و عشرت اور دنیاوی لذتوں کے خوکر ہو چکے تھے۔ شمشیر و سنا کی جگہ طوس و رباب نے لے لی تھی، انہوں نے اپنی حیثیت کھو دی، یہ پہلی وجہ تھی، حکمران طبقہ نااہل ہو گیا۔ نمبر 2، ان کی تباہی اور بربادی یا زوال کا ایک اور سبب بھی خلافت کی جگہ پر ملوکیت آ گئی، یعنی خاندانی حکومتیں آ گئیں، اور جس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اصل ذہین لوگ اور اکرام والے لوگ، تقوی والے لوگ، ان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا، ولی عہد کا نظام آ گیا۔ جو بادشاہ ہوتا، جو خلیفہ بنتا، وہ پھر وصیت کر جاتا، وصیت کرنے
کہ میرے بعد میرا بیٹا یا میرا بھائی خلیفہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے ولی عہد کی رسم کی ابتدا کی۔ یہ غلط طریقہ تھا، اس میں زیادہ فساد کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ باپ بہت لائق ہے، ذہین ہے، قابل ہے، اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ نفرت انگیز آغاز ہوا، یہ بنو امیہ کے دور سے انتشار پھیلا، خانہ جنگی شروع ہوئی، مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، یہ غیر شرعی نظام حکومت کا آغاز ہو گیا۔ بنو امیہ کے دور کے اندر ہی بیت المال کو شاہی خزانے میں تبدیل کر دیا گیا، شورا کا سسٹم ختم کر دیا گیا، خلیفہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا، وظائف کی بجائے لوگوں کو دیے جاتے جو وظیفے وہ رشتہ دار کھاتے یا ان کی ہم نوا۔ خلفاء کی زندگیاں بڑی عیش و عشرت میں تھی۔ جب لوگ خلافت راشدہ اور اموی ملوکیت کا تقابلی جائزہ لیتے تو ان کو شدید مایوسی ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے زوال کی۔ اخلاقی طور پر بھی یہ لوگ بڑے کمزور ہو گئے، چند ایک حکمرانوں کے علاوہ باقی لوگوں کے حالات وہ بڑے غریب ہوئے۔ غریب سے مراد اخلاقی طور پر زوال میں آ گئے۔ چند ایک خلفاء، اس میں عبد المالک ولید اول کی زندگیاں، اور پھر بہت بڑی اس میں پیش رفت عمر بن عبدالعزیز تھی، وہ بڑے بہترین خلیفہ تھے، لیکن ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کے اندر عیش و عشرت، فسق و فجور، شراب نوشی، حسن پرستی، موسیقی، یہ چیز غالب آ گئی، اخلاق تباہ ہو گیا ان کے۔ تو جب کسی قوم کے اندر حکمرانوں کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں تو وہ اخلاقی طور پر جب پستی چھا جائے تو وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ قبائلی تعصب کا زندہ ہونا۔ دین اسلام ایک مقدم دین تھا، اس میں جو لوگ آئے اس میں سارے تعصب ختم ہو گئے تھے، لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں اس کو پھر سنبھال نہ سکیں، تعصب عام ہوا تو پھر وہ تباہی تک لی گئی۔ شیعان علی، اہل تشیع کے نزدیک خلافت و امامت کی حیثیت وہ موروثی ہے، اور امام معمور من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح خلافت یا امامت صرف اہل بیت کا حق ہے۔ ان کے خیال کے مطابق بنو امیہ کا حق نہیں تھا، یہ خلافت ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، ان کو ملنی نہیں چاہیے تھی۔ تو اہل تشیع نے شہادت حسین سے اسی طرح سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، جس طرح بنو امیہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں سے سیاسی مقاصد حاصل کیے تھے۔ انہوں نے تحریک کا آغاز کیا بنو عباسیہ کے نام سے، بنو ہاشم کے نام سے یہ تحریک عروج میں آئی، اور شیعان علی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک اور وجہ ان کے زوال کی وہ تھی خوارج۔ اہل تشیع کے برعکس ایک دوسرا مخالف گروہ خوارج کا تھا۔ ان کا ظہور جنگ صفین کے دوران ہوا۔ یہ لوگ خلافت کو ایک انتخابی اور جمہوری ادارہ قرار دیتے تھے، اور خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک ضروری سمجھتے تھے جب تک وہ عدل و انصاف اور اصلاح کے راستے پر گامزن رہے۔ ان کے نزدیک راہ راست سے بھٹکے ہوئے خلیفہ کو معزول کرنا یا اسے جان سے مار دینا بھی جائز ہے۔ یہ لوگ نظریات میں حد درجہ شدت میں تھے، عزم، شجاعت، حوصلہ جرأت میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف جنگیں لڑیں اور ملک کے گوشے میں فتنہ و فساد پھیلا دیا۔ ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ مٹھی بھر خارجی ہزاروں امیوں کو عبرتناک شکست دیتے تھے۔ ان کی اس جرأت کی وجہ سے بھی بنو امیہ کی حکومت زوال میں آ گئی۔ ایک اور وجہ بنی ان کے زوال کی، بنو امیہ کی حکومت کی، سانحہ کربلا۔ کربلا کا سانحہ
یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی مظلومانہ شہادت نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر ہمہ گیر اضطراب پیدا کیا۔ مسلمان کئی فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، اور اموی خاندان کے اوپر یہ بڑا داغ تھا، دبا تھا، یہ بھی زوال کی وجہ ہوئی۔ سخت گیر حاکموں کا تکرر ہوا۔ بنو امیہ کے نیک حاکم چلتے بنے، اور ایسے حاکم آتے گئے جن کے دلوں کے اندر رحم نہیں تھا۔ ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، حجاج بن یوسف، پھر یزید بن محلب اور یوسف بن عمر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے مظالم سے تنگ آ کر لوگ شورشوں پر آمادہ ہوئے اور ایسے اعمال سے تنگ آ گئے، ان کی ظالمانہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اقتصادی کمزوری، عیش پرستی، مسلسل جنگ و جدل سے اموی خاندان کا خزانہ خالی ہو گیا۔ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے عہد میں اقتصادی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ اتنا زوال آیا کہ سرکاری خزانے خالی ہو گئے اور فوج کو تنخواہوں کے لیے پیسے بھی مل ہی نہ سکے۔ سپہ سالاروں اور اراکین سلطنت کی ذلت و رسوائی، یہ بھی ایک بڑا سبب تھا کہ جو قابل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ جو لوگ کارنامے انجام دیتے تھے، سلیمان بن عبد المالک اور اس کے علاوہ موسیٰ بن نصیر اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم، ان کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا گیا، ذلت کی گئی، رسوا کیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو اموی خاندان کے زوال کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اور پھر دعوت عباسی، جب یہ ان کی کرتوت کھل کر سامنے آئے تو بنو عباسیہ کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کی اس کمزوریوں کا فائدہ حاصل کیا، اور تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اجاگر کی کہ ہم دوبارہ آپ کو اس تحریک پر لے جاتے جو خلافت راشدہ کا اصل نمونہ تھا۔ تو لوگ پھر بنو عباسیہ کے خلاف ہو گئے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ عزیز طلباء، یہ تو بنو امیہ کی خلافت کی کمزوریاں تھیں، اور ان کی خلافت کی ختم ہونے اور ان کی حکومت کے زوال کی کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان کے ساتھ خلافت عباسیہ آتی ہے، یہ 132 ہجری میں ان کا بنو امیہ کا دور ختم ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پر پھر خلافت عباسیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ نہ صرف ایک نئے دور کا آغاز ہوا، بلکہ ایسی روشن خیال حکومت وجود میں آئی جو قومی عصبیت سے یکسر پاک تھی۔ خلافت عباسیہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے تاریخ عالم اسلام میں ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ ابو مسلم خراسانی عباسی تحریک کے مین آدمی تھے۔ انہوں نے بڑی شجاعت اور سیاسی تدبر سے، بڑی محنت سے اس تحریک کو حقیقت کا روپ دیا۔ ان کا اصل نام ابو مسلم عبد الرحمن بن مسلم خراسانی تھا۔ ان میں جو مین حاکم آئے، ان میں جو ایک مین نام آتا ہے وہ ہے ابو جعفر ہارون رشید۔ بڑا لمبا حکومت کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 170 ہجری میں اپنے بھائی ہادی کی وفات کے بعد 22 سال کی عمر میں تخت خلافت پر استوار ہوئے۔ ہارون رشید نہایت مدبر عباسی حاکم تھا۔ اس کا شمار عظیم المرتبہ حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے دور خلافت میں اسلامی مملکت معاشرتی، علمی، سیاسی ترقی کے اعتبار سے عروج کو پہنچی، خوشحالی کا دور تھا۔
خلیفہ ہارون رشید فہم و فراست، عزم و ثبات، فیاضی، شجاعت، اپنی مثال آپ تھا، علماء کی عزت کرتا تھا، نیک اتنا تھا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ ایک سال حج کو جاتا، ایک سال وہ تلوار سنبھال کر جہاد کو نکلتا، عبادت گزار تھا اور غازیوں کی صف اول میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب جو اچھی بات سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ اعلیٰ طبقے کا ایک آدمی تھا، فطرتی طور پر ایک سپاہی تھا اور طبعاً حلیم آدمی تھا، عادل حکمران تھا، قاضیوں کا احترام کرتا تھا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین کام کیا۔ بنو عباسیہ کی علمی اور ادبی جو ترقی ہے، ہم اس کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرتا ہوں میں۔ حدیث و فقہ، علم الکلام کے اوپر بڑا کام ہوا، علم کیمیا کے اوپر بڑا کام ہوا، اس کے ساتھ ساتھ علم ریاضی کے اوپر، ہماری ہسٹری کے اوپر، تاریخ کے اوپر، اس میں بڑے بڑے لوگ تاریخ میں نامور لوگ پیدا ہوئے، ابن سعد، ابن اسحاق، بلازری، تبری، مسعودی، ابن اسیر، ابن حشام اور البیرونی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ بنو عباسیہ کی حکومتوں میں یہ بڑے بڑے تاریخ دان پیدا ہوئے، پھر جغرافیائی لحاظ سے بڑی ترقی ہوئی، ان کے دور کے اندر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اور اس میں خوارزمی، یعقوبی، ماسودی، البیرونی اور المقدسی بہت مشہور ہیں۔ خوارزمی کی صورت الارض، یعقوبی، یہ بڑے لوگوں نے کام کیے ان کے دور حکومت میں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اتنے کام ہوئے تو عباسی حکومت کیوں ختم ہو گئی، ان کا اوپر زوال کیوں آیا؟ ہم ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ بنو عباس نے تقریباً 500 سال حکومت کی۔ بڑی بات تھی کہ بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی اور انہوں نے 500 سال تک حکومت کی، لیکن اتنی لمبی حکومت کرنے کے باوجود ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ ان میں جو خرابیاں ہوئیں، زوال کے جو اسباب میں پہلی بات ہوئی وہ شخصی حکومت کی خرابیاں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ عباسی حکومت ہر لحاظ سے شخصی حکومت تھی۔ اقتدار پر فائز شخص کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کے نظم و نسق پر مضبوط گرفت رکھے، عوام الناس کی مشکلات اور مسائل سے بے خبر نہ ہو۔ اس طرح حکومت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو حکومت پھر زوال کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ بنو عباس کے چند خلفاء کو چھوڑ کر باقی سب عیش و عشرت کے دل دادا تھے۔ شخصی حکومت کی دوسری یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں اور ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو، جو کہ عباسی خلافت کا بانی شمار ہوتا تھا، اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس طرح خلیفہ ہارون رشید نے بھی اپنی ذاتی رنجش کے اوپر ایک آدمی کو قتل کروا دیا۔ خلیفہ معتصم نے امام احمد بن حنبل پر جو ظلم ڈھائے، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ بنو فاطمہ کی مخالف، خلافت امیہ کو گراتے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ بنو امیہ کی بجائے بنی فاطمہ خلافت کی حقدار ہے، اس لیے اجمیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن خلافت ملتی انہوں نے فاطمیوں کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ظلم کیا ان کے اوپر۔ یہ بھی ان کے زوال کی وجہ آئی۔ نسلی منافرت، نسلی اختلافات اور تعصبات بھی حکومتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ عباسیوں نے ایرانیوں کی مدد سے حکومت حاصل کی اور عربوں کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں عربی اور عجمی خلیج وسیع ہو گئی۔ یہ بھی ایک تباہی کا ذریعہ تھی۔ ترکوں کے اوپر بہت زیادہ عنایات کی گئیں۔ عباسی حکومت نے زوال خلافت بنو عباس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا
کہ انہوں نے عربوں اور اجمیوں کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کو خوب نوازا، اپنی حفاظتی گارڈ فوج میں بھرتی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا۔ خلیفہ وقت سے جو چاہتے وہ منوا لیتے، اس طرح خلیفہ کا وقار ختم ہو گیا، صوبے مرکز سے کٹ گئے اور دولت عباسیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کی زوال میں سے ایک بات اور بھی آتی ہے، خلفاء کی عیش پرستی۔ بنو عباس کے اکثر خلفاء اخلاقی طور پر بہت کمزور تھے۔ عیش و عشرت، سستی اور کاہلی اور امور سلطنت سے چشم پوشی ان کا شیوا تھا۔ شمشیر و سناں کی بجائے طوس و رباب کے دل دادا تھے۔ یہ لوگ کام کے چور تھے، کام نہیں آتا تھا، اس لیے اغیار نے اس چیز کا فائدہ حاصل کیا۔ معاشی ابتری، جب قوموں کے اوپر یہ حالات آ جائیں تو معاشی طور پر وہ کمزور ہوتی ہیں۔ بنو عباس کے چند خلفاء نے محنت اور خلوص سے ملکی معیشت کو چار چند لگا دیے۔ عوام میں خوشحالی کا دورہ تھا، لیکن بعد کے خلفاء اور امور مملکت کی طرف توجہ دینے کی بجائے عیش و عشرت میں کھو گئے۔ ملکی آمدنی کا سلسلہ رک گیا اور معاشی لحاظ سے ملک کی حالت بہت کمزور ہو گئی، جس سے ان کی حکومت زوال کا شکار ہو گئی۔ نمبر 7 پر ایک اور ٹاپک اس میں آتا ہے، زوال کے اسباب میں عورتوں کی مداخلت۔ عہد بنو عباس میں ملکی معاملات کے اندر خواتین کا زیادہ دخل شروع ہوا۔ دولت اور سرمایہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا۔ شدید ضرورت کے باوجود پیسہ خلیفہ کو نہ دیتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال معتصم باللہ کی والدہ تھیں۔ یہ حرکت مقتدر باللہ کی ماں نے کی۔ خلفائے بنو عباس نے ان غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے کارروائی نہ کی تو پھر اس کا رزلٹ یہ آیا کہ عورتوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی چلی اور خلفاء کے دل و دماغ پر حکومت کرنے لگیں وہ، اور بنو عباسیہ کی یہ تباہی کا باعث بنی۔ اخلاق عالیہ کا تنزلی، اگرچہ بنو عباس دور علمی سیاسی لحاظ سے مثالی تھا، مگر مادی ترقیوں نے مسلمانوں کو خود غرض، عیش پسند، راحت طلب اور بزدل بنا دیا۔ اس بے روی نے ان کے اخلاقی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، تو دشمن نے موقع پا کر ان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ مذہبی پالیسی، مذہبی لحاظ سے بھی بڑی کمزوریاں آئیں۔ عباسی تحریک کے دوران عباسیوں نے عوام کو بتایا تھا کہ بنو امیہ کے حکومت غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے، اگر انہیں اقتدار مل گیا تو صحیح حکومت قائم کریں گے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد نہ تو اسلامی حکومت قائم کر سکے، نہ اسلامی شریعت کا آغاز کر سکے، بلکہ یونانی اجمی افکار اسلامی تعلیمات میں داخل کرائے اور انہیں منوانے کے لیے جبر سے کام لیا، تشدد سے کام لیا۔ اس سے علماء اور عوام دونوں عباسیوں سے بازن ہو گئے۔ جس کوئی حکومت عوامی تئید سے محروم ہو جائے تو اس کا خاتمہ پھر ضروری ہوتا ہے۔ ان کے زوال میں ایک اور چیز بھی آڑے آئی، وہ تھی خود مختار ریاستوں کا قیام۔ ترکی فوجی سرداروں اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بغداد پر چھا جانے سے مرکزی حکومت بہت کمزور ہو گئی۔ مرکزی حکومت کی زبوں حالی کا دیکھ کر دور دراز کے حاکموں اور سرداروں میں خود مختار ریاستیں قائم کرنے کی جرات پیدا ہوئی۔ ان ریاستوں کا بغداد سے براہ راست تعلق ختم ہو گیا۔ اندرونی اور خارجی معاملات میں یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ چنانچہ جب عباسی حکومتیں زوال پذیر ہوئیں تو ایران، خراسان اور افغانستان میں آزاد نیم ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس سے خلافت بغداد کو یعنی عباسیہ خلافت کو شدید نقصان پہنچا۔ عہدہ و وزارت
عباسیوں نے پچھلی حکومتوں کی روایت قائم کرتے ہوئے عہدہ وزارت قائم کر کے اپنے تمام اختیارات وزراء کو منتقل کر دیے۔ جب تک منصور اور ہارون جیسے عقل مند، دلیر، مدبر حکمران مسند حکومت پر فائز رہے، وزراء خلیفہ کے حکام کے مطابق حکومت چلاتے رہے، مگر جو ہی نااہل حکمران تخت نشین ہوئے پھر آگے ماحول بدل گیا، خلیفہ کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی، پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے۔ آخری خلیفہ موسم باللہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ، اس کا ایک وزیر تھا، اس نے فوج کا کثیر حصہ علیحدہ کر دیا اور آخر کار ہلاکو خاں کے ہاتھوں ختم کروا کے دم لیا۔ اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خلیفہ آخری دم تک اپنے وزیر پر اعتماد کرتا رہا، مگر وہ اس کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کی وجہ سے عباسی حکومت ختم ہو گئی۔ نئے فرقوں کا ظہور۔ بنو عباسیہ کی تباہی میں ایک یہ بھی عنصر زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں نئے نئے فرقے ظہور پذیر ہوئے۔ عہد بنو عباسیہ میں بے شمار فرقے اور تحریکیں وجود میں آئیں، مثلاً زندیقی، اسماعیلی، کرامتی، معتزلہ اور باباکی۔ یہ اس قسم کے فرقے نئے نئے دین کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے۔ عقائد کے لحاظ سے وہ ان کے معاملات کچھ الگ تھے۔ انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ اور اشاعت کے بارے میں جبر سے کام لیا۔ عباسی حکومت ان فرقوں کا انسداد کرنے میں ناکام رہی، چونکہ حکومتیں کمزور تھیں، وہ ان فرقوں کو مٹا نہ سکیں، دبا نہ سکیں۔ معتزلہ کی سرپرستی خود انہوں نے کی۔ خلیفہ منصور نے معتزلی عقائد قبول نہ کرنے کی یادداشت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل پر بڑا ہی ظلم کیا، تشدد کیا ان کے اوپر، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ اور پھر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کے اوپر خلق قرآن کا جو مسئلہ ہوا، اس قدر جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، جس کی تاریخ کے اندر کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بنو عباسیہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک حکومت 500 سال تک وہ حکومت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی اور اغیار کے ہاتھوں میں ختم ہو گئی۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا آپ کے اس سلیبس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے اسباق تو اور بھی ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام آتا ہے اور پھر اس کے اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک مین ٹاپک ہمارا آتا ہے اسلام کی اخلاقی اقدار۔ اس میں سے اکثر سوال امتحان میں آ جاتا ہے، اس میں دیانتداری ہے اور اس کے ساتھ پھر وفائے عہد ہے، وفائے عہد کے ساتھ صدق ہے اور صدق کے ساتھ پھر صدق کے فوائد اور ثمرات ہیں، سچائی کی اہم اقسام ہیں، زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، صدق کی اہمیت ہے اور اس کے پھر ثمرات ہیں، محبت الہی کا حصول ہے، ذریعہ نجات ہے، نیک اعمال کا ذریعہ ہے، پھر عدل و انصاف ہے اور عدل کی اقسام ہیں، معاشرتی عدل ہے، قانونی عدل ہے، سیاسی عدل ہے، معاشی عدل ہے، اور پھر ان عدل کے فضائل ہیں کہ اس دنیا کے اندر عدل کے کیا فضائل ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 6 کے اوپر ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال۔ یہ اسلام کی اخلاقی اقدار کا ایک بہترین ٹاپک ہے۔ کسب حلال یعنی حلال روزی کمانے کے طریقے، اس کی ترغیب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ اور نمبر 7 کے اوپر آتا جی اسیار اور قربانی۔ یہ آخری ٹاپک تھا ہماری کتاب کا۔ اسیار کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وہ پھر موقع اگر جا ملا
تو پھر اس ٹاپک پر بات ہوگی. اپنا خیال کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک. عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے عہد بنو امیہ. یہ دو حکومتوں کے متعلق چیپٹر ہے. دونوں کے زوال کے متعلق بات ہوگی اور ان کے جو حکمران تھے کچھ ان کے متعلق بات ہوگی. بنو امیہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ لیکچر نمبر ہمارا 8 ہے. اس میں کچھ ٹاپک میں نے چھوڑ دیے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے. بہرحال جو معروف سوال تھے میں انہی پر آتا ہوں. عہد بنو امیہ، خلافت راشدہ کے بعد خاندان بنو امیہ کی حکومت آئی. یہ دو قبیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، بنو امیہ اور بنی ہاشم. شروع میں ان دونوں کی خواہش تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں. یہ معاملات چلتے رہے. بنو امیہ کے جو رشتہ داری میں معاملات تھے، وہ سب سے بڑا جو انسان تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کے لیے بیعت رضوان ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک مین شخصیت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، ان کا تعلق بھی بنو امیہ قبیلے سے تھا. اور پھر یہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں. یہ خاندان اسی حصے سے چلتا آ رہا تھا. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ مقرر ہوئے. وہ بڑے حلیم انسان تھے، بہت تقوی والے پرہیزگار تھے. چونکہ مسلمانوں میں کچھ معاملات اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگیں ہوئیں، تو پھر جنگ کا ماحول بن گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے مابین. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، امن پسند انسان تھے. تو انہوں نے صلح کر لی اور امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے الگ ہو گئے. امیر معاویہ نے سن 41 ہجری میں سارے عالم اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس وقت ان کے مقابل میں کوئی نہیں تھا. بہت سارے علاقے فتح ہوئے. وہ بڑے ایک تجربہ کار افسر تھے. حضرت عثمان کے زمانہ میں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی تھیں. جنگ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا. ان کے دور میں کابل، کلات، مکران اور قندھار فتح ہوئے. امیر معاویہ کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی. ایک اور مارکا تھا ان کے دور کا، قسطنطنیہ پر حملہ ہوا. یہ ایک تاریخی جنگ تھی. سن 49